اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں ہدیہ حمد و ثنا اور بارگاہ مصطفیٰ غم گسار جہاں سید سربراں حامی بے کساں شب اسرا کے دلہا تاجدار کائنات فخر کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ محبت عرض کرنے کے بعد معزز و محتشم مکرم سامعین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی گفتگو کا عنوان معزز سامعین فضیلت دعا، اور اس عنوان کا انتخاب اس لیے آج میں نے کیا کہ تمام انسانیت مسلمانان اسلام اللہ کے عذاب اور آزمائش میں مبتلا ہیں۔ کچھ احادیث رسول سے ہم رہنمائی حاصل کرتے ہیں کہ جب ایسی صورتحال امت پر آ جائے تو پھر کرنا کیا چاہیے۔ مصیبت آن پڑے، آزمائش میں انسانیت مبتلا ہو جائے تو پھر انسانیت کے لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستہ کیا بتایا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہر پہلو پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی موجود ہے، زندگی کے ہر گوشے پر رہنمائی موجود ہے۔ وہ رات کی تاریکی ہو، دن کا اجالا ہو، خوشی ہو، غمی ہو، عذاب ہو، آزمائش ہو، ہر عالم میں وہ شرعی مسئلہ ہو، وہ معیشت کا مسئلہ ہو، سوسائٹی کا مسئلہ ہو، دنیا کا مسئلہ ہو، آخرت کا مسئلہ ہو، نماز کا ہو، روزے کا ہو، حج کا ہو، زکوٰۃ کا ہو، الغرض انسانیت جن جن معاملات سے دو چار ہوتی ہے یا جن چیزوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، انسانی جسم کا تعلق جس چیز کے ساتھ ہے، میرے آقا نے اس چیز پر رہنمائی دی ہے، ہدایت دی ہے، اور کوئی پہلو خالی نہیں چھوڑا کہ امت مسلمہ کلمہ تو رسول اللہ کا پڑھیں لیکن زندگی کے اس ایک گوشے میں رہنمائی لینے کے لیے کسی اور کے پاس جائیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ زندگی کے ہر پہلو پر میرے آقا نے نہ صرف رہنمائی دی ہے بلکہ کمال رہنمائی دی ہے، اور پھر خود ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں، خود اس پر عمل کیا ہے، خود بتایا ہے کہ چاند گرہن ہو تو کیا کرنا ہے، سورج گرہن ہو جائے، اس کو گرہن لگ جائے تو کیا کرنا ہے، بخار ہو جائے کیا کرنا ہے، نظر لگ جائے کیا کرنا ہے، حاسدین حسد کرنے پہ تل جائیں تو کیا کرنا ہے، جنگ و جدال میں کیا کرنا ہے، رات کی تنہائیوں میں کیا کرنا ہے، گڑ گڑا کے اللہ سے مانگنے کا انداز کیا ہے، رسول اللہ نے سب بتا دیا ہے۔ یہ تو ہم بھولے ہوئے ہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کبھی کوئی ادھر جاتا ہے، کبھی کوئی ادھر جاتا ہے، کبھی انگریز کے پاس جاتا ہے، سائنسدان کے پاس جاتا ہے، جی آسمانوں پہ پہنچ گئے۔ میں نے کہا آسمان بنانے والے کے پاس آپ کیوں نہیں جاتے؟ کائنات کو تخلیق کرنے والے کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ چاند اور سورج کی بات کرنے والے سے متاثر ہوتے ہو، جس نے چاند اور سورج بنایا اسے متاثر ہی نہیں ہوتے۔ انسان کے پیچھے جاتے ہو، رحمان کے پیچھے کیوں نہیں آتے؟ میں نے قرآن مجید کی جس آیت کا انتخاب کیا سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْفِيفًا، کہ میں جو عذاب اس کائنات کے انسانوں پر دیتا ہوں وہ صرف اس لیے کہ اپنی نشانیاں بتائی جا سکیں، اپنی علامات بتائی جا سکیں، علامات بتائی جا سکے، نشانیاں بتائی جا سکے، قدرت بتائی جا سکے کہ وہ رحمان رزق دیتا ہے تو عذاب بھی دے سکتا ہے، وہ صحت دیتا ہے تو وہ بیماری بھی دے سکتا ہے۔ تو کہا میں نے اپنی طرف بندے کو جب مبذول کروانا ہوتا ہے تو کبھی بیماری سے اس کو اپنی طرف کھینچتا ہوں تو کبھی شفا سے اپنی طرف کھینچ دیتا ہوں۔ یہ تو بندے کی مرضی ہے نا کہ کس حال میں وہ میرے پاس آتا ہے، صرف دکھ میں آتا ہے یا سکھ میں بھی آتا ہے، یا صرف سکھ میں تو شکر ادا کرتا رہتا ہے، جب دکھی ہوتا ہے تو مایوس ہو جاتا ہے،
پھر کوئی اور در ڈھونڈتا ہے تو کہا نہیں وما نرسل بالآیات الا تخفیفا، میں جب عذاب نازل کرتا ہوں تو وجہ یہ ہے کہ اپنی علامات دکھانا ہوتی ہیں، نشانیاں دکھانا ہوتی ہیں، اپنی قدرت کے مظاہرے وہ اپنی اس کائنات کو اور مخلوق کو دکھانا ہوتے ہیں، اس لیے عذاب دیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، واجب الاحترام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اس معاملے میں ہماری رہنمائی کرتی ہیں کہ جب انسان آزمائش میں مبتلا ہو جائے، دکھ میں مبتلا ہو جائے، پریشانی میں آ جائے، تو پھر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ سبحان اللہ کہیں، دعا کیا ہے جناب؟ دیکھیں آپ پیچھے آپ نے دیکھا تو جملہ نکل گیا آپ کے ذہن سے، الدعاء مخ العبادہ، تمام عبادات کا مغز اور نچوڑ دعا ہے، دعا ہے۔ نماز انسان پڑھتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ کے سامنے سر مسجود ہوتا ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے، رات کی تاریکی میں اللہ کو یاد کرتا ہے، ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، مسجد آتا ہے، مدارس آباد کرتا ہے، کہ ساری عبادات کا جو ایک نچوڑ اور مغز ہے وہ اللہ کے سامنے جھک جانا اور اس کے سامنے دعائیں مانگنا ہے، روٹھے خدا کو منانا ہے اور اپنی گناہوں کا اعتراف کرنا ہے، ماننا ہے، مان کر پھر کہنا اللہ ایسا نہیں کروں گا، اے پروردگار عالم اب اس کے بعد ایسا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، اور یہ ترمذی شریف کے اندر بھی ہے اور نسائی شریف کے اندر بھی ہے، اور حسن حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ حضرت ابو امامہ راوی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی، وہ کہتے ہیں کہ قیلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا گیا، پوچھا گیا، آپ سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا، ایُّ الدعاء اسمع، کس وقت دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ سبحان اللہ، کس وقت دعا؟ صحابی پوچھ رہے ہیں اور جن کی زبان پر خدا بولتا ہے وہ جواب دے رہے ہیں، ترجمان خدا، اللہ کے ترجمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سے اوقات میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ اب لکھ لیجیے دل کی تختیوں پر، یہ میرے جملے نہیں ہیں، یہ رسول اللہ کے جملے ہیں، جن کا کلمہ پڑھ کے آج آپ مسلمان ہیں، باعزت ہیں، باوقار اور باشرف ہیں، وہ رسول فرما رہے ہیں۔ جواب سنیے، دو اوقات میرے رسول نے بتائے، فرمایا قال جوف اللیل الآخر، رات کا آخری حصہ، رات کا آخری حصہ، کائنات سو رہی ہو اور میرا بندہ اٹھ کر میرے سامنے گڑ گڑا رہا ہو، وہ ذکر کی ضرب لگا رہا ہو، تڑپ رہا ہو، مچل رہا ہو، اور اللہ کے سامنے، مجھ خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہا ہو، مان رہا ہو، تسلیم کرے کہ میرا اللہ مجھ سے جرم ہو گیا، مجھ سے خطا ہو گئی، تو نے کیا کمی چھوڑی تھی مجھے دینے میں، لیکن میں احسان مند نہ بن سکا، لیکن آج میرے دل کے اندر تو نے ڈال دی، آج اعتراف کا ایک ولولہ میرے دل میں ڈال دیا کہ میں مان جاؤں، میں تسلیم کر لوں اور روٹھے خدا کو منا لوں۔ میرے اللہ نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا قال جوف اللیل الآخر، رات کے آخری پہر میں اٹھ کر دعائیں کیا کرو، رات کے، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، علامہ اقبال شاعر مشرق قلندر لاہوری فرماتے ہیں جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، اسرار شہنشاہی، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سحرگاہی۔ اقبال نے کہا مولانا روم جن کو میں اپنا روحانی مرشد مانتا ہوں، زمانہ نہیں پایا، مولانا روم کا زمانہ نہیں پایا، اقبال نے کہا پھر بھی میں انہیں اپنا روحانی مرشد اور پیر مانتا ہوں، اور ان کی لکھی گئی شاعرانہ کتاب جو مثنوی شریف ہے، قرآن اور حدیث کے بعد سب سے زیادہ اس پر عمل کرتا ہوں۔
وہ کلندر، وہ مولانا رومی، جلال الدین رومی، یا پھر صوفیانہ شاعری کے بیتاج بادشاہ جناب فرید الدین عطار، یا مولانا روم ہو، یا منطق اور فلسفہ کے جناب ایک شہنشاہ امام غزالی ہو، یا پھر جناب امام احیاء العلوم کے امام غزالی ہوں، کہا ان سب نے جو مقام حاصل کیا ہے بے آہ سحرگاہی، صبح سویرے اٹھ کر اللہ کو یاد کرنے کے علاوہ مقام حاصل نہیں کیا۔ مطلب یہ بنا کہ اگر کوئی جلال الدین رومی بنا ہے، فرید الدین عطار بنا ہے، فخر الدین رازی بنا ہے، امام غزالی بنا ہے، تو وہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کو یاد کرنے سے بنے ہیں۔ ان کو اگر کوئی مقام ملا ہے اور مرتبہ ملا ہے تو میرے آقا نے فرمایا قال جوف اللیل الآخر، رات کے آخری پہر میں اٹھ کر مجھ سے دعائیں کیا کرو۔ رزق کی کمی ہو تو رات کو اٹھ کر دعا کریں، بیماری ہو رات کو اٹھ کر دعا کریں، اولاد نافرمان ہو رات کو اٹھ کر دعا کریں۔ آج انسان اتنا کاہل ہو چکا ہے، اتنا سست ہو چکا ہے، وہ مولانا کے پاس تو آتا ہے لیکن مولا کے پاس نہیں جاتا۔ وہ کہتا ہے کہ میں ساری رات سویا رہوں، میں اپنے بستر پر رہوں لیکن معاملات بھی حل ہو جائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ارے مولانا کی دعا آپ کے حق میں اس وقت قبول ہوگی جب مولا خوش ہوگا۔ اس کی دعا میں شک نہیں ہے، وہ آپ کا امام ہے، ہو سکتا ہے کہ باعمل بھی ہو، لیکن وہاں سے دروازہ تب کھلے گا کہ جب آپ کے مقدر کو اللہ پاک ایک خوش بخت مقدر بنائے گا۔ آپ ساری رات سوئے رہے تو کہیں مولانا کی دعا میں تاثیر نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ کہا رات کے آخری پہر میں اٹھ کر دعائیں کریں۔ اور دوسرا میرے آقا نے فرمایا قبولیت دعا کا ودبر الصلوات المکتوبات، اور فرض نماز کے بعد دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ کیا نسخے میرے آقا کے فرمان سے آپ کو بتائیں جناب؟ کون کون سے اوقات آپ بولیں گے؟ نمبر 1، راتوں کو اٹھ کر پچھلے پیر اٹھ کر اس رب سے جھیڑے کریں، اس رب سے مانگیں، اس رب کے سامنے جھک جائیں اور اعتراف کریں غلطیوں کا۔ مولا گناہ ہو گیا، تو بخشنے والا ہے، میرے گناہ سے بڑھ کر تیری رحمت ہے، میرے گناہ اتنے بڑے نہیں ہیں جتنا تیرا کرم ہے، معاف فرما دے، وہ معاف کرے گا۔ ہر ایک دروازے سے ہٹا دیتا ہے، وہ نہیں ہٹاتا۔ ہر ایک تھک جاتا ہے، وہ نہیں تھکتا۔ ہر ایک کے خزانے لیمیٹڈ اور محدود ہیں، اس کے خزانے بے بہا ہیں۔ اور دوسرا کیا بتایا؟ فرض نماز کے بعد کی گئی دعا بھی رد نہیں ہوتی۔ آئیے عزیزان گرامی قدر ایک اور فرمان رسول، اور یہ امام داود نے، امام نسائی نے، امام احمد بن حنبل نے، ان سب ائمہ نے اپنی اپنی کتب کے اندر رسول اللہ کے فرمان کو نقل کیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند رتبہ صحابی ہیں، وہ روایت کر رہے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخذ بیدہ یومن، ایک دن رسول اللہ نے میرا ہاتھ پکڑا۔ قربان جائیں معاذ بن جبل، اس مٹی پر جہاں ایک مرتبہ آپ نے قدم رکھے، آپ قدر نہیں کرتے جملوں کی، سبحان اللہ کہیں۔ ارے معاذ بن جبل، آپ کے ہاتھ کو رسول اللہ نے پکڑا، میرے آقا نے پکڑا۔ جنت جس کے ہاتھ میں ہے، شرف جس کے ہاتھ میں ہے، اور کائنات کی کامیابیاں جس کے ہاتھ میں ہیں، وہ ہاتھ رسول اللہ نے تیرے ہاتھ میں دیا اور تیرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا یا معاذو۔ اب اگلا جملہ ہر عاشق کھل اٹھے گا اور معاذ بن جبل کی شان اور مرتبے پر رشک کرنے لگے گا۔ فرمایا یا معاذو انی لأحبک، اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے کہا اے آقا، کائنات آپ سے محبت کرتی ہے، خدا آپ سے محبت کرتا ہے، لیکن آپ ہیں کہ معاذ بن جبل سے محبت کرتے ہیں۔ میں نے کہا معاذ بن جبل یہ مقام کیسے مل گیا؟ کہا تجھے نہیں پتا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا تو نے خرید کر انمول کر دیا۔ جب رسول اللہ کے اللہ
پاک نے ارشاد فرمایا ہے مجھ سے محبت میری مانگنے والوں، اگر مجھے میں چاہیے، اگر میری محبت تجھے چاہیے تو دربار مصطفیٰ میں آ جانا۔ یعنی محبت خدا بھی خدا کی محبت، رسول کی محبت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اے معاذ بن جبل کہاں پہنچ گئے آپ؟ رسول اللہ کا کلمہ پڑھا اور ہر خوشی غمی میں ساتھ دیا تو رسول نے کہاں سے اٹھا کر کہاں رکھ دیا آپ کو۔ اے بلال حبشی، لوگ آپ کو دیکھ کر ہنستے تھے، جناب آپ کو تانو تشنیع کرتے تھے کہ اس کے تلفظ ٹھیک نہیں ہے، یہ شاید اذان ٹھیک نہیں دیتے۔ میرے آقا نے کہا بلال چھت پر چڑھ جاؤ۔ کس کی چھت پر؟ مکان کی چھت پر نہیں، کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ۔ جو مجھ سے وفا کرتا ہے پھر ہم اس کو خالی نہیں چھوڑتے۔ جو رسول سے، لوگ کہتے ہیں ہم پریشان ہیں، میں نے کہا رسول سے دوستی لگائیں نا، اللہ کے محبوب کے در پر آئیں، پھر دیکھیں کہ پریشانیاں ٹلتی ہیں یا نہیں ٹلتی۔ کہا یا معاذ انی لا احبک، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ معاذ بن جبل میں تجھ سے، اچھا اب جملہ سنیں آگے معاذ بن جبل کا جناب۔ کہا فقال له معاذ بأبي أنت وأمي، معاذ بن جبل نے کہا اے رسول اللہ سنیں، پھر آپ پر میری ماں بھی قربان ہو، میرا باپ بھی قربان ہو۔ حق ادا نہیں کر سکتا آپ کے جملوں کا، جو آپ نے مجھے کہا، جو آپ نے شرف دیا، جو آپ نے مقام دیا، میں اس کا حق تو ادا نہیں کر سکتا، لیکن آنے والے لوگوں کو بتاتا ہوں ماں کی قدر بڑی ہے، باپ کا احترام بڑا ہے، میں سب سے احترام والی چیزوں کو رسول کے نام پر قربان کرتا ہوں۔ فرمایا بے ابی وانتا و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، وانا احبک، اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو یہ غلام بھی آپ سے محبت کرتا ہے۔ فرمایا قال اوصیکا یا معاذ، اے معاذ پھر میں تجھے ایک وصیت نہ کروں، میں تجھے ایک وصیت نہ کروں؟ یا معاذ لا تدعنا فی دبر کل صلاۃ ان تقولا، جب بھی نماز پڑھنا، اے معاذ جب بھی نماز پڑھنا یہ دعا کیے بغیر نماز کو مکمل نہ کرنا، یعنی اٹھنا نہ، نماز ہر نماز کے بعد اس دعا کو کرنا نہ چھوڑنا۔ ہر نماز کے بعد اس دعا کو جو ابھی میں بتانے جا رہا ہوں رسول اللہ نے فرمایا کرنا، کیا مطلب؟ ہر نماز کے بعد اس دعا کو کرنا، مانگنا۔ کیا الفاظ ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ پاک میں تجھ سے تیرے ذکر، تیرا شکر اور حسین عبادت کی مدد مانگتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ مطلب یہ نکلا کہ عبادت آپ کو نہیں ہوتی، عبادت کی توفیق وہاں سے مانگی جاتی ہے۔ ذکر خود نہیں انسان کر رہا ہوتا، کرتا تب ہے جب وہاں سے منظوری ہوتی ہے۔ شکر انسان خود نہیں کر رہا ہوتا، توفیق خدا سے کر رہا ہوتا ہے۔ ارے خالی سجدے کرنے والے، خالی سجدوں سے خدا نہیں ملتا، خدا تب ملتا ہے کہ سجدے کو سجدہ سمجھ کر کیا جائے، خدا کو حاضر و ناظر سمجھ کر کیا جائے، اللہ کی بندگی اور اس کی حیثیت، مقام اور مرتبے کو سامنے رکھ کر کیا جائے، پھر ایک سجدہ انسان کو بہت اونچا لے جاتا ہے۔ ساری زندگی انسان نماز پڑھتا ہے، کہتے ہیں فیض نہیں ملا، میں نے کہا کھوکھلے سجدے کیے ہیں نا، رب کو منانے کے لیے تو عبادت کی ہی نہیں۔ جس نے بڑی ہمت کی تو اس نے کہا میں نے تو جنت کے لیے عبادت کی ہے، جس نے بڑی ہمت کی تو اس نے کہا میں نے تو دوزخ سے بچنے کے لیے عبادت کی۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ لالچی لوگوں کے کام ہیں، یہ طمع رکھنے والوں کے کام ہیں۔ کہا خدا کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرو، جنت بھی مل جائے گی اور دوزخ سے برات بھی مل جائے گی۔ خدا کو ڈھونڈو، خدا کو پاؤ۔ میرے آقا نے فرمایا، یہ دعائیہ جملے میں دوبارہ دہرا رہا ہوں،
ان کو یاد کریں ہر نماز کے بعد۔ میرے آقا نے فرمایا یہ دعا ضرور کرنا، اور پہلے معاذ بن جبل کے ساتھ محبت کا اظہار فرمایا، معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ معاذ بن جبل نے کہا میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ پھر میرے آقا نے فرمایا پھر میں جاتے جاتے آپ کو وصیت نہ کروں؟ کیا وصیت؟ کہا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ پڑھیں میرے ساتھ، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں خدا تعالیٰ سجدوں میں لذت عطا فرما دے، خدا تعالیٰ چاشنی عطا فرما دے، مجھے سمجھ آ جائے کہ یہ سجدہ کیا ہے۔ یہ محض اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، یہ محض 5 وقت کا مسجد میں حاضری لگانا مقصود نہیں ہے۔ عزیزان گرامی قدر ایک بندوبست کا نام ہے، انتظام کا نام ہے، ایک منظم ایک چیز ہے، وگرنہ گھروں کے اندر بھی تو نمازیں پڑھی جاتی تھی نا، بنی اسرائیل گھروں کے اندر پڑھتے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا تم مسجد میں آ کر اگر انتظام کے ساتھ پڑھو گے 27 گنا درجہ ثواب ملے گا۔ اور بنی اسرائیل والی سورے وہ ان کی اپنی عبادت گاہوں میں نماز پڑھتے تھے، گھروں کے اندر نہیں ہوتی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا گھروں کے اندر بھی نماز ہو سکتی ہے، لیکن ایک بندوبست کے ساتھ مسجد میں آؤ گے، دکھ درد میں شریک ہوگے، ایک دوسرے کے معاملات میں شریک ہوگے، تو پھر اس کا ثواب آپ کو 27 گنا بڑھ جائے گا، 27 گنا بڑھ جائے گا۔ ایک محبت رکھیں، ایک چاشنی رکھیں، عزت و احترام سے پیش آئیں، ٹھیک ہے۔ میں نے کسی مساجد میں کچھ مساجد میں ایسا دکھا، اب یہ بیٹھے نا جب کچھ چیئرز رکھی ہوتی ہیں معذوروں کے لیے، وہ ٹک ٹکا کے پہلی صف میں بیٹھ جاتے ہیں، پیچھے وہ لڑتا ہے جناب جی مجھے تو امام صاحب نظر ہی نہیں آ رہا ہے، خطیب صاحب پیچھے آ جاؤ، وہ میں پہلے نہیں آیا جناب۔ یعنی خدا کے گھر میں آ کر بھی سکون نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا ہمارے مسجد میں یہ بیٹھے ہیں بزرگ بیٹھے ہیں، اب الگ سے بیٹھے ہیں، اب یہاں بیٹھنے والوں کو کوئی دشواری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے ایک دوست نے بتایا کہ مسجد کے اندر صرف اس بات سے لڑائی ہو گئی کہ پچھلا نمازی کہہ رہا ہے کہ مجھے خطیب صاحب نظر نہیں آ رہے، آپ نے چیئر پر بیٹھ کر نماز پڑھنی ہے تو وہاں سائڈ پہ ہو جائیں۔ اس بات سے خدا کے گھر میں لڑائی ہو گئی۔ اب مجھے بتائیں کہ کیا وہ نماز ہے؟ اے سی کے سامنے بیٹھنے سے لڑائی ہو گئی، پنکھے کے نیچے بیٹھنے سے لڑائی ہو گئی، جناب کولر کے سامنے کھڑے ہونے سے لڑائی ہو گئی۔ یہ نماز نہیں ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات، وہ سجدے کچھ اور ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو مار کے آنا پڑتا ہے اور خدا کے سامنے اپنے آپ کو حاضر و ناظر سمجھ کر آنا پڑتا ہے۔ احسان کی تعریف پوچھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ جب تو نماز پڑھے تو یہ تیرا ذوق ہونا چاہیے کہ تو اپنے خدا کو دیکھ رہا ہے، اپنے اگر یہ ممکن نہیں تو کم از کم یہ تو ہونا چاہیے نا کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جب خدا دیکھ رہا ہو تو یہ حالت ہونی چاہیے کہ میں یہ اور میں وہ، میں نے یہاں میں نے وہاں نہیں۔ جہاں آپ کو سکھ ہے وہاں دوسرے کو کہیں کہ آپ بیٹھیں، جہاں آپ کو سکون ہے آپ کہیں کہ جناب نہیں آپ پہلے آئیں۔ تو یہ تو ہے نا جناب جی ایک رواداری بھی ہے اور ایک برداشت بھی ہے، کہیں کہ میں اور میں، تو پھر میرے خیال میں نماز نے فائدہ نہیں دیا، نماز نے فائدہ نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتا ہوں خدا تعالیٰ اس جو وبا اس وقت چل رہی ہے کرونا وبا، اللہ پاک ہر ایک کو محفوظ فرمائے، اور نسخے میں نے بتا دیے ہیں، میں نے بھی عمل کرنا ہے، اس پر آپ بھی عمل کریں۔ راتوں کو اٹھ کر اللہ کی پاک بارگاہ سے دعا کریں، مولا ہم اس آزمائش کے قابل نہیں ہیں جس آزمائش میں ہم مبتلا ہیں۔ وہ بڑے لوگ تھے جو آزمائش میں پورے اترے، ہم کہاں اتر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس کہاں سکت ہے، ہمارے پاس کہاں جناب جی وہ توفیق ہے، لہذا آزمائش کے قابل نہیں ہے۔ یہ وبا لے جا، ہم اس کے ساتھ پورے نہیں، اور اس کے ساتھ جنگ بھی نہیں کر سکتے۔ میں بے شمار مرتبہ کہہ چکا ہوں، یہ تصحیح کرے جملے کی، خدا کے عذابوں کے ساتھ کس نے جنگ کی اور کون کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نسخے احادیث رسول سے میں نے بتا دیے ہیں، اب عمل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سلام رکھ دیا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم، وما علینا الا البلاغ۔